أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 259 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 259، او کلذی، یا مانند اس کے جو، مرہ گزرا، علی قریۃ ایک بستی کے، وہیا اور وہ، خاویۃ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اس کی چھتوں پر۔ او کا مطلب ہوتا ہے یا، جیسے ہم کہتے ہیں نا دس اور دس، یہ یا یہ، دو چیزوں میں جو آپشنز ہوتے ہیں اس کے حساب سے۔ تو جو پچھلی بات ہم نے پڑھی تھی، پچھلا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو وہ اگزامپل سے سمجھ لو یا پھر اس مثال سے سمجھ لو، یعنی یہ دوسری مثال دی جا رہی ہے۔ تو وہ پچھلا جو واقعہ تھا وہ بھی ایک مثال کے طور پہ تھا، اور اب یہاں پر کل لذی کے اندر جو کاف آ رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مانند، یعنی فار ایگزامپل، اس طرح۔ تو یا مانند اس کے جو گزرا۔ اب ایک اور شخص کی بات ہو رہی ہے، اصل میں یہ ایک نبی کی بات ہو رہی ہے۔ نبی ایک بستی کی طرف سے گزرے، علی قریۃ، اوپر ایک بستی کے۔ قریۃ کا روٹ ہے قاف را یا، قریہ بستی کو کہتے ہیں، ٹاؤن شپ کو۔ وہی خاویۃ، اور وہ گری ہوئی تھی۔ خاویہ کا روٹ ہے خا واو یا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اجڑی ہوئی تھی، ویران تھی، گری ہوئی تھی۔ خاویہ کسے کہتے ہیں؟ کسی عمارت کا ویران ہو کر گر پڑنا۔ دو چیزوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، جو خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی چھت کا گر جانا، یعنی آپ امیجن کریں کہ چار دیواری ہے، اس کے بیچ کی جو خالی جگہ ہے اس کے اندر چھت کا گر جانا، اسے کہتے ہیں خاویہ۔ علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ عروش عرش کی جمع ہے۔ عرش ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سایہ کرتی ہے، چھایہ دار چیز جو سایہ کرتی ہے اسے عرش کہتے ہیں۔ جیسے بعض بیلیں ہوتی ہیں جو چڑھتی ہیں اور پھر ہم اس کے پتے اگر گرا دیتے ہیں وہ ایک چھپر سا بن جاتا ہے، تو اسے بھی عرش کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا سٹرکچر جو شیڈ گیونگ ہوتا ہے، شیڈ گیونگ سٹرکچر کے لیے آتا ہے عرش۔ تو یہ ایک بستی کا ذکر ہے جو اپنی چھت پر گری ہوئی تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سالوں سے کوئی ویران جگہ جہاں انسان نہ بستا ہو، بارش، پانی، دھوپ، دھول، دیمک کی وجہ سے دیواریں کھج گئی ہو اور چھت زمین پر آ کر گر گئی ہو، اور پھر سالوں کے بعد جو دیواریں کھڑی تھی وہ بھی کمزور ہو کر اس کے اوپر آ کے گر جانا، یعنی عروش یعنی اس کی چھتوں پر گری ہوئی تھی بستی۔ تو یہ کس بستی کی بات ہو رہی ہے اور کون شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور وہ باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر دے مین ٹاپک سے، یا جن باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن ببلیکل اکاؤنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، جیروسلم کی۔ یہ شہر واقعی پوری طرح سے برباد ہو چکا تھا۔ شہر کے جو رہنے والے لوگ تھے، آدھی آبادی کو قتل کر دیا گیا تھا اور باقی آدھی آبادی کو غلام بنا کر لے جایا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ شہر پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا، اور کچھ ببلیکل روایت کے مطابق شہر میں 2 اینٹیں بھی ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ پر سلامت ہو، اور یہ بربادی اور ویرانی بہت لمبے عرصے تک رہی۔ یروشلم ایک لمبے وقت تک ویران اور ابینڈنڈ رہا، اور اس دور میں یہ نبی ازیکیل، جن کا نام بتایا جاتا ہے، وہ اس شہر کے پاس سے گزر رہے تھے، اور یہ وہ شہر تھا جو کبھی ایمان کا مرکز تھا، مقدس شہر تھا بنی اسرائیل کا، کبھی دین کا وہ کیپٹل تھا۔ سوچئے جیسے آج حرم شریف ہے، اگر حرم شریف بالکل خالی ہو جائے، ویران ہو جائے تو کیسا لگے گا؟
یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور ایزیکیل ایک نبی ہے جن کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ جو جیروسلم ہے وہ اصل میں 2 بار پوری طرح سے برباد کر دیا گیا تھا۔ ایک بار تو رومنز کے ہاتھوں ہوا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا یہ واقعہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بہت پہلے ایسیرینز اور بیبلونینز نے، عراقیوں نے اس پر حملہ کیا اور اس طرح سے برباد کر دیا تھا۔ تو یہ اس واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ نبی جو اس بستی کی طرف سے گزر رہے تھے، جو اجڑی ہوئی پڑی تھی، جو ویران کھنڈر ہو چکی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ نبی فرماتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، انا کس طرح یحیی زندہ کرے گا، ہی اس کو اللہ تعالیٰ بعد موتہا اس کی موت کے۔ تو یہ نبی اس بستی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بستی کبھی زندہ نہیں ہو سکتی، ہم کسی ایسے کھنڈر کو یا کوئی ویران اجاڑ پرانی پوری طرح سے تہس نہس قلعے کو یا بستی یا کسی گاؤں کو دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ میں حیران ہوں اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بات ہی وہ نبی کہہ رہے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ تو موت دے دی اسے، اللہ نے، کا جو معنی ہے ہم نے تو کیا، تو اماتا موت دے دی اس نے یعنی اللہ نے، اس کو، ہو کا معنی ہے اس کو، اور ہو کی ضمیر جاری ہے اس نبی کی طرف۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں اماتا کا روٹ ہے میم واؤتا، ہم نے پیچھے پڑھا یمیتو وہ موت دیتا ہے، امیتو میں موت دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں سیم ورڈ ہے، صرف اس کا تھوڑا سا سٹرکچر چینج ہونے سے پورا معنی بدل جا رہا ہے۔ میعۃ عامن 100 سال، میاں کہتے ہیں عربی میں 100 کو، اور عام سے معنی ہوتا ہے سال۔ عامن کا روٹ ہے عین واو میم، اور عام کا جو لفظی معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ اب تیرنے کا سال سے کیا لینا دینا؟ آپ دیکھیں سورج کیا کر رہا ہے، زمین جو اس کے آس پاس گھومتی ہے، تو آپ دیکھیں یونیورس میں سورج بھی تیر رہا ہے اور زمین بھی تیر رہی ہے، اور گھومنے سے موسم بدلتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی جگہ پر آنے کے بعد ایک سال پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نبی کو 100 سال تک موت دے دی، ثم پھر بعثہ اس نے اٹھایا اسے، بعثہ اس نے اٹھایا یعنی اللہ نے اٹھایا، ہو اسے یعنی اس نبی کو، قال کہا فرمایا، کم لبثتا کتنا ٹھہرے تم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کی نیند سے اس نبی کو دوبارہ اٹھایا اور پوچھا کتنا وقت گزرا، کتنا ٹائم ٹھہرے تم یہاں پر۔ قال اس نے کہا یعنی اس شخص نے کہا، لبثت میں ٹھہرا رہا میں، یومن ایک دن، او یا بعض کچھ حصہ، یومن دن کا۔ تو دیکھیں اگر کوئی شخص گہری نیند میں سو جاتا ہے اور پھر اگر وہ اٹھتا ہے اور اگر وہ گھڑی نہ دیکھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر سویا۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، سونے کے بعد وقت کا اندازہ نہیں لگتا، اٹھنے کے بعد لگتا ہے کہ بس کچھ ہی دیر پہلے تو سوئے تھے۔ تو آپ دیکھیں اگر ایک شخص سو جائے اور وہ 25 گھنٹے کے بعد اٹھے اور اگر وہ ٹائم دیکھے تو اسے لگے گا کہ شاید میں 1 ہی گھنٹہ سویا ہوں، اگر وہ گہری نیند سو گیا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا۔ تو اسی طرح سے یہ نبی بھی جواب دیتے ہیں کہ شاید میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرا ہوں، جبکہ 100 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، وہ وہاں مر چکے تھے، 100 سال بعد اللہ نے انہیں اٹھایا تھا۔ قال فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ لبثتا ٹھہرے رہے تم، میعۃ عامن 100 سال، فانظر پس دیکھو، الا طرف، طعامکا اپنے کھانے کے، و شرابکا اور اپنے پینے کے۔ طعام کہتے ہیں کھانے کو، طا عین میم اس کا روٹ ہے، کھانے کی کوئی چیز، اور شرابکا شراب کہتے ہیں پینے کی چیزوں کو، اس کا مطلب الکوہل نہیں ہے۔ ہر پینے کی چیز کے لیے عربک میں لفظ شراب آتا ہے، شین را با اس کا روٹ ہے۔ اپنی ڈرنک کی طرف دیکھو، لم یتسنہ نہیں باسی ہوا وہ، یتسنہ خراب ہو جانا، تسنہ کہتے ہیں کسی چیز کا باسی ہو جانا، خراب ہو جانا، ڈیکے ہو جانا۔ لم یتسنہ بالکل بھی نہیں خراب ہوا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص سو کر اٹھے اور اس کا کھانا ابھی بھی تازہ ہو، فریش ہو، تو وہ مانے گا کہ میں 100 سال بعد اٹھاؤں، اسے لگے گا میں تو ابھی سو کر اٹھاؤں۔ وانظر اور دیکھو، نگاہ کرو،
इला तरफ हिमारिका अपने गधे के। अब अपने गधे की तरफ देखो। वली नजअलका ताकि हम बना दे तुम्हें आयतन एक निशानी लिन्नासी लोगों के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने पहले उन्हें अपने खाने और पीने की चीजों की तरफ देखने के लिए कहा और दिखाया कि देखो ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। फिर कहा कि अब अपने गधे की तरफ देखो, क्योंकि उनका गधा मर चुका था और 100 साल में पूरी तरह से गल के खत्म हो गया था, सिर्फ उसका स्केलेटन, सिर्फ हड्डियां रह गई थी। तो यहाँ पे टाइम के असर को कॉन्ट्रास्ट करके दिखाया जा रहा है कि देखो गधे की सिर्फ हड्डियां रह गई है और खाना बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह जिसे चाहे जिंदा रखे और जब तक चाहे जिंदा रखे, जिसे चाहे मौत दे और जब तक चाहे मुर्दा रखे और जब चाहे उसे जिंदा कर दे। तो अल्लाह ने उस नबी को 100 साल के लिए मौत दी, फिर जिंदा किया और फिर कहा कि ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए आयत बना दें, निशानी बना दें। वंजुर और देखो, इला तरफ इज़ामी हड्डियों के, कैफा किस तरह, नुन शिजुहा हम उसको उठाकर जोड़ देते हैं। इलल इज़ामी, इज़ाम का रूट है आइन ज़ामीम, द बोन्स, हड्डियों की बात हो रही है। इज़ाम का जो रूट है आइन ज़ामीम, यही रूट है अजीम का भी, और अजीम हम पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ा। और आप देखिए शरीर में हड्डियां सबसे ज्यादा हिस्सा होता है शरीर का, हड्डियां। इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा साइज होता है हड्डियों का, स्केलेटन का। तो यहाँ पे किसकी हड्डियों की बात हो रही है? उस गधे की हड्डियों की बात हो रही है। लेकिन असल में अगर हम बिब्लिकल स्टोरी देखें तो हमें पता चलता है कि उस सिटी को सिटी ऑफ बोन्स कहा जाने लगा था, क्योंकि वहां लोगों को जो मारा गया था तो उन्हें दफन नहीं किया गया था और सारा शहर हड्डियों से भरा नजर आने लगा था। सब तरफ स्केलेटन्स ही स्केलेटन्स नजर आने लगे थे। इतना वक्त गुजर चुका था और उन लोगों को मारने के बाद दफन नहीं किया गया था। कई फा नुन शिजुहा, किस तरह हम उठाकर जोड़ते हैं उसे। नुन शिजुहा, नून शीन जा इसका रूट है, खड़ा करने के लिए आता है या उठाकर जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाना, एक के ऊपर एक जोड़कर तरतीब से इकट्ठा करके एक स्केलेटन बनाना। तो बिखरी हुई हड्डियां, बरसों से वहां पड़ी हुई, सड़ी हुई, गली हुई, टूटी हुई, अलग अलग हो चुकी हड्डियां दोबारा उठाना, जोड़ना और एक स्ट्रक्चर बनाना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सुम्मा नक्सूहा, फिर पहनाते हैं हम उसे लहमन गोश्त। नक्सूहा काफ सीन वाव इसका रूट है, वी क्लोथ देम, यानी उन हड्डियों को हम गोश्त पहनाते हैं। गोश्त इस तरह से चढ़ाते हैं जैसे कपड़ा पहना रहे हो। नक्सूहा, कसा, अक्सू, किस्वा, किस्वा हम पीछे पढ़ चुके हैं, किस्वतुहुन्ना औरतों के लिबास के लिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि देखो किस तरह से हड्डियों को हम अरेंज करते हैं, जोड़ते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं और फिर उसके ऊपर गोश्त पहनाते हैं। गोश्त लिबास की तरह उन हड्डियों को पहनाते हैं, उन हड्डियों को कवर कर देते हैं गोश्त से। फलम्मा, फिर जब, तबय्यना वाज़े हो गया, लहू उसके लिए, यानी उस शख्स के लिए, काला उसने कहा, आलमू मैं जानता हूँ, अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर शय इन चीज के, कदीरुन कुदरत रखने वाला है। तो ये सारा वाकया देखने के बाद नबी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह ताला है जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, बहुत कादिर है। तो आप देखें जहां अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि किस तरह से हम हड्डियों को जोड़ते हैं और उस पर गोश्त चढ़ाते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि उस गधे की हड्डियों को जोड़कर गोश्त बनाकर उसे जिंदा कर दिया गया नबी की आंखों के सामने। और इससे ये भी मुराद हो सकता है कि उस बस्ती में जो लोग मरे हुए थे, जो स्केलेटन्स थे, उन सबको भी जोड़कर अल्लाह ने उनके सामने जिंदा करके खड़ा कर दिया। या ये भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक चीज को जिंदा करके अल्लाह ने उनके सामने बताया। बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक ये बनी इसराइल के नबी थे, इज़कील नाम था इनका, और ये 587 बीसी की बात है। बेबीलोनियंस के एग्जाइल के दौर के वक्त में ये दावा करते थे ये नबी। तो जूइश तारीख से पता चलता है कि नबी ने जब ये सबक सीखा तो फिर वो बेबीलोन वापस गए और वहां पे बनी इसराइल जो कैद कर दिए गए थे, जिनको गुलामी में रखा गया था, जिनको दबाया जा रहा था, ज्यादती और जुल्म किया जा रहा था,
ان کو انہوں نے دوبارہ سے تورات پڑھانا چالو کیا، دوبارہ قوم کو ہمت دلائی، مضبوطی دی، اور پھر یہ قوم دوبارہ طاقتور بنی، پھر انہوں نے اپنی آزادی کے لیے جنگ کی اور آخرکار یروشلم دوبارہ سے حاصل کر لیا۔ اور یہ سب کچھ کہاں سے شروع ہوا؟ جب اس نبی کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، اگر ایسی اجڑی ہوئی ویران بستی کو، تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی انٹرسٹنگ جوئش ہسٹری بتانے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک گہرا پیغام ہے ہمارے لیے۔ اس امت پر بھی ایسے دور آئیں گے جب ہم محسوس کریں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا، ساری امیدیں ختم ہو جائے گی، لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب قیامت کا انتظار ہے، اپنی جان بچاؤ اور باقی سب چھوڑ دو۔ لیکن جب بھی آپ یہ سنیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اس آیت کے اس کانٹیکسٹ کو یاد رکھیں۔ یہ واقعہ امت کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں، ایک قوم کو ریوائیو کرنے کے بارے میں، لوگوں کا اللہ سے رشتہ دوبارہ جوڑنے کے بارے میں۔ سبحان اللہ، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، چاہے سچویشن کتنی ہی ڈیڈ کیوں نہ لگے، ہر حال میں اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں تو یہ بات کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، ہمیں ہمت اور مضبوطی دیتی ہے۔ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں، اب یہ سچویشن کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے آپ کو یہ یاد دلانا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بات بڑی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں جہاں قتال کا حکم دیا گیا تھا، قتال کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان داؤ پہ لگانا۔ اس کے بعد طالوت جالوت کی سٹوری آئی، جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ چھوٹی سی ایک فوج نے ایک بڑی فوج کو شکست دے دی اللہ کی مرضی سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا مالک وہ ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی کہانی جو ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر بتائی گئی کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہانی۔ تو آپ کنیکشن دیکھ رہے ہیں نا، بار بار زندگی موت، اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی زندگی کا مالک وہ ہے، آپ کا پروٹیکٹر بھی وہ ہے، اور وہی آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ایک بار پوری اس آیت کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اس شخص کی مثال لو جو ایک بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم یہاں کتنی مدت رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو جو مر چکا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کیسے انہیں اوپر اٹھاتے ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب بات اس پر واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 260، وَإِذْ، اور جب، قال کہا ابراہیم نے ربی، اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیف کس طرح، تحیی تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو۔ یہ سارے لفظ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ارینی، را حمزہ یا اس کا روٹ ہے، شو می دکھا مجھے، تحیی ہا یا اس کا روٹ ہے، یحیی احیی تحیی، ہر طرح کے ورڈ فارمز ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، سیم روٹ ہے لیکن ورڈ فارم بدل جانے سے معنی بدل رہے ہیں۔ احیی میں زندہ کرتا ہوں، تحیی تو زندہ کرتا ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے۔ قال فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولم کیا بھلا نہیں تؤمن تم ایمان رکھتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب تو کیسے زندگی دیتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، ولیطمئن تاکہ اطمینان میں آ جائے، اطمینان ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تطمئن
تا میم حمزہ نون اس کا روٹ ہے. یہ 4 لیٹر کا روٹ ورڈ ہے اس کا. عربی میں اکثر 3 لیٹرز کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں اور کبھی کبھی 4 لیٹر کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے. قلبی میرے دل کو. اطمینان کا جو کانسیپٹ ہے، دل کا پوری طرح سے سیٹل ہو جانا، کسی طرح کا کوئی شک یا ڈاؤٹ نہ رہنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو مجھے دکھا. آپ دیکھیں، اگر کوئی ہم سے آج کہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو ہم کہتے ہیں ہاں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. آج ہم یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اگر آپ سے بڑی بڑی قربانیاں دینے کو کہیں تو ہمارا دل صرف ایمان نہیں بلکہ قلبی اطمینان چاہتا ہے کہ ہاں، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ ایسا جو میں آنکھوں سے دیکھوں اور مجھے پورا یقین ہو جائے تو میرے لیے قربانی کرنا آسان ہو جائے. آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام آلریڈی بہت بڑی بڑی قربانیاں کر چکے تھے. انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تھا اور وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو، وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ ایک اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اور اپنی پوری قوم کے خلاف جا چکے تھے. انہیں جب حکم دیا گیا کہ اپنی فیملی کو جا کے ریگستان میں چھوڑ کر آ جاؤ تو انہوں نے ویسا ہی کیا. جب ان سے خود اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. تو آپ دیکھیں، انہیں اس بات پر یقین تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. موت صرف تبھی آ سکتی ہے جب اللہ چاہے. زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، اس پر انہیں کوئی شک نہیں تھا. اور اب وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا. وہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہوگا کیسے، یہ ممکن کیسے ہے؟ یا اللہ، تو زندگی دیتا ہے اور تو موت دیتا ہے، اس بات پر مجھے یقین ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا کیسے. آپ دیکھیں، ہسٹری میں ہم کئی بار دیکھتے ہیں اس طرح کے سوال کیے گئے، نبیوں سے معجزات مانگے گئے. لوگوں کو یقین دلانے کے لیے لوگ دیکھ کر یقین کرنا چاہتے تھے. اکثر قومیں اپنے نبیوں سے یہ مطالبہ کرتی تھی کہ آپ ایک قربانی کریں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے، تب ہم اس بات پر یقین کریں گے کہ تم سچے نبی ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہانیوں میں سنا تھا کہ پہلے زمانے میں قربانیاں جب اللہ قبول کر لیتا تھا تو ایک آگ آتی تھی، بجلی کی طرح یا کسی طرح سے ایک آگ زمین کی طرف آتی تھی اور وہ قربانی ختم ہو جاتی تھی. اور اس طرح سے لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے. تو یہی مطالبہ ہر قوم اپنے نبی سے کرتی تھی کہ تم بھی ہمیں یہ معجزہ کر کے دکھاؤ تاکہ ہم یہ مان لیں کہ تم سچے نبی ہو. آپ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے جس میں حواریوں پر رومن فوج نے چڑھائی کر دی تھی. اس کے بعد وہ جانتے تھے کہ وہ ختم ہونے والے ہیں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمیں ایک دسترخوان نہیں آسمان سے اتار کر کھلا سکتے؟ وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. بہت سے معجزات وہ آلریڈی دیکھ چکے تھے. اس کے باوجود آخری وقت میں انہوں نے دوبارہ ایک اور معجزہ مانگا، ایک اور نشانی، ایک ایکسٹرا ری ایشورنس، ایک لمحہ جس میں دل مطمئن ہو جائے. انسان کو ہمیشہ فطری سے کوئی اوپر کی چیز چاہیے یقین کرنے کے لیے. اسے کچھ سپر نیچرل دیکھنا ہوتا ہے، اسے کچھ میراکولس دیکھنا ہوتا ہے اللہ پر یقین کرنے کے لیے. آپ دیکھیں، ہر قوم نے اپنے نبی سے معجزے مانگے اور نبیوں نے معجزے دکھائے انہیں یقین دلانے کے لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. لیکن ہماری قوم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اللہ نے کہا کہ قرآن ہی معجزہ ہے. قرآن کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں اسی سے یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے لعلکم تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو، دھیان دو. اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بنا سوچے سمجھے بس یقین کر لو، بلکہ کہتا ہے کہ سوچو اور پھر نتیجے پر پہنچو کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، پہلے جانو اور پھر یقین کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، جب تک ان پر یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ کیا سچ ہے. قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ صرف دعویٰ سن کر نہیں یا قرآن پڑھ کر نہیں
بلکہ آسمان اور زمین میں خود کافی اتنی ساری نشانیاں ہیں انسان کے لیے کہ وہ ایمان تک پہنچ جائے۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین میں ہی اتنی نشانیاں ہیں کہ سچا ایمان پیدا ہو سکتا ہے۔ زمین خود، صرف زمین پر بھی غور کر لو تو پورا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ کسی خطبے کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی، نہ نبی کی، صرف زمین اور کائنات پر سوچنا بھی کافی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ رات اور دن کے آنے اور جانے میں بھی سمجھدار لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو جو شخص صرف عقل سے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ خود یہ بات کہہ اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اس کا کوئی مقصد تو ضرور ہے۔ آپ دیکھیے پچھلے انبیاءوں کو فزیکل معجزات دیے گئے، میراکلز۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھی جو کبھی سانپ بن جاتی، کبھی سمندر کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیتی، کبھی پتھر سے، چٹان سے پانی نکلنے لگتا جب وہ اپنی عصا کو مارتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعونیوں کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو خود اپنی آنکھوں سے سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بہت سارے طرح طرح کے عذاب دیکھے جو ان کی قوم پر، جو فرعون کی قوم پر آتے تھے، لیکن بنی اسرائیل اس سے بچ جاتے تھے۔ منا سلوا، پہاڑ کا ان کے سر پر مسلط ہونا، نہ جانے کتنے ہی معجزات دکھائے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پتھر کی بنی چڑیا میں جان پھونک دیتے تھے اللہ کے اذن سے، بیماروں کو شفا کر دیتے تھے، اندھوں کو شفا کر دیتے تھے۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک اونٹنی پتھر سے نکل کر لوگوں کے سامنے آ گئی۔ لیکن یہ سارے معجزات جو وہ یہ لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے، ایک جنریشن کے ختم ہو جانے کے ساتھ ساتھ، نبی کے ختم ہو جانے کے ساتھ ساتھ، وہ معجزات بھی ختم ہو جاتے تھے۔ اگلی جنریشن کو وہ ایک روایت کے طور پر، ایک سٹوری کے طور پر انہیں بتایا کرتے تھے۔ پھر یہ نئی جنریشن اپنے نبیوں سے دوسرے نئے معجزات کا مطالبہ کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ فزیکل معجزات ملے تھے، جیسے شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہو جانا، یا پانی کا انگلی سے نکلنا، اور شب معراج کا جو واقعہ تھا۔ یہ سارے معجزات بھی اس وقت کے لیے تھے، لیکن قرآن کے لیے آتا ہے کہ قرآن قیامت تک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن کافی ہے آخری امت کے لیے، لیکن کیسے؟ آخری امت زیادہ عقل اور زیادہ علم والی امت ہے۔ آج انسان بہت زیادہ آبزرو کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کسی بھی علم کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا موبائل اٹھائیں اور پڑھنا چالو کر دیں۔ انفارمیشن کا بھنڈار ہے، ہر طرح کی نالج اویلیبل ہے۔ جو سوچنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے انسان، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بس چٹکیوں میں آ جاتا ہے۔ سائنس، ایسٹرولوجی، بائیولوجی، دین یا کوئی اور طریقہ علم، کوئی میتھس، کوئی انجینئرنگ، کوئی میڈیکل سائنس، کسی طریقے کا علم لینا چاہتے ہو تو حاضر ہے۔ اور قرآن ایگزیکٹلی اسی مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کر رہا ہے۔ قرآن ریپیٹڈلی کہتا ہے، غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ آج انسان بہت کچھ جانتا ہے، پھر بھی کنٹرول کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ یونیورس کو جب وہ ایکسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کہاں ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یہ جا کہاں رہا ہے۔ یہ خود میں ایک میراکل ہے۔ آپ دیکھیں ارتھ کا 1 ڈگری ٹلٹ ہو جانے سے ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات جب انسان سوچتا ہے اور سمجھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ خود ایک زندہ معجزہ ہے کہ ارتھ اسی ڈگری پہ ہے جس ڈگری پہ اسے ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وائرس پوری دنیا کو لاک ڈاؤن میں ڈال دیتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، گھر والے بیمار ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیا ہے، اور بے بسی کی انتہا اللہ نے ہمیں دکھائی ہے۔ اور آج سائنس، بائیولوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن ایک سیل بھی ہم خود کریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کو ڈینائی نہیں کرتی، بلکہ پروف کرتی ہے کہ اللہ ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو عقل کو چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے سوچو، دیکھو، غور کرو۔ جو لنگوسٹس ہیں، جو لینگویج کو سمجھتے ہیں، جو لٹریچر کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے لٹریچر سے حیران ہیں کہ یہ کسی انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹے سے بچے کچھ ہی مہینوں میں پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، نہ انہیں عربک آتی ہے، نہ انہیں اس کا معنی جانتے ہیں، لیکن وہ اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔
قرآن ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے مرحلے کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے بچہ بنتا ہے، اور یہ بات اس زمانے میں بتا دی گئی تھی جس وقت سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ بچہ کس طرح سے پیٹ میں بنتا ہے. اس زمانے میں وہ بات بتا دی گئی تھی، اور آج سائنس اسے پروو کر رہی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے. قرآن ہر ایک انڈیویجول کے لیے اس کا اپنا معجزہ ہے. اس سے بس جڑنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. خود بخود آپ کی زندگی میں آپ کو قرآن کے معجزات نظر آنے لگیں گے. آخری نبی، آخری کتاب، آخری حجت. آخری نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا معجزہ نہیں، کوئی کتاب نہیں. یہ قرآن ہر زمانے کے لیے، ہر عقل کے لیے، ہر علم کے لیے ہے. پہلے لوگوں کو معجزے آنکھ سے دیکھنا ضروری تھا. اس وقت کے لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی. وہ میراکل کو جب آنکھ سے دیکھتے تھے تبھی یقین کر پاتے تھے. ہمارے لیے انسانی جسم خود ایک میراکل ہے. آپ دیکھیں انسان کے اندر کی نروز اور اس کی مسلز اور اس کا بون سٹرکچر اور اس کے اندر کی کمپلیکسٹی، ہارٹ، اس کا لنگز، اس کی ہر ایک چیز کا پریسائز سسٹم. آج میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. ڈاکٹرز اسپیشلائزیشن کر کر کے ہر ایک فیلڈ کے ماہر ہو گئے. لیکن آج ہمیں ڈیزیزز کے نام پتہ ہیں، ان کے ٹریٹمنٹس موجود ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کر ڈاکٹر بھی جواب دے دیتا ہے کہ اب میرے اختیار میں نہیں، اب میرے بس میں نہیں. اور ایسی جگہ سے کئی انسان زندہ لوٹ کر واپس باہر آ جاتے ہیں. کہاں سے ملتی ہے انہیں زندگی؟ کسی بھی چیز کا کنٹرول نہ انسان کے ہاتھ میں کبھی تھا، نہ ہی کبھی ہوگا. اور یہ بات انسان کو عاجز کر دیتی ہے، اپنے گھٹنوں پہ لے آتی ہے، سجدے میں گرا دیتی ہے. تو دوبارہ اس آیت کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، فرمایا اللہ نے، فخذ، پس لے لو، اربعتن، 4، من الطیر، پرندوں میں سے، فصرہن، پھر مائل کر لو انہیں، الیک، اپنی طرف، ثم، پھر، اجعل، رکھ دو، علی، اوپر، کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ. فصرہن، صاد واو را اس کا روٹ ہے. فصرہن کے دو معنی. ایک تو یہ کہ مائل کر لو اپنی طرف، جیسے پرندوں کو ہم مائل کرتے ہیں نا، کہ مرغیاں وغیرہ کو ٹرین کرتے ہیں اور پھر جب بلاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دوڑی آتی ہے. تو اس طرح سے اپنی طرف اسے مائل کر لینا یا اپنی طرف جھکا لینا، ٹرین کر لینا، وہ بھی ایک معنی ہوتا ہے. اور فصرہن سے ایک معنی ہوتا ہے کٹ دیم، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دو. تو دونوں معنی یہاں پر لیے گئے ہیں. ہم آگے پڑھتے ہیں، پھر اسے سمجھتے ہیں ٹھیک سے. الیکا، اپنی طرف، ثم، پھر، اجعل، رکھ دو، علی، اوپر، کل جبل، ہر پہاڑ کے، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ. تو دو طرح سے اس واقعے کو سمجھا گیا ہے مفسرین کے مطابق. تو میں دونوں طریقے سے آپ کو اس بات کو سمجھا دیتی ہوں. پہلا تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لو، 4 الگ الگ پرندے، یعنی مرغی اور ایک چڑیا، اور ایسے کر کے 4 الگ الگ پرندوں کو لو اور اپنی طرف مائل کر لو، اپنی طرف انہیں ٹرین کر لو. پھر ان چاروں کا ایک حصہ. اب فصرہن سے ہم پہلے اس کا معنی لیتے ہیں کہ انہیں کاٹو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کے ٹکڑوں کو لے جا کر پہاڑوں پر رکھ دو، الگ الگ پہاڑوں پر. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ 4 پرندے لو اور چاروں کو مائل کر لو اپنی طرف، انہیں ٹرین کر دو اپنی طرف، اور اس کے بعد ایک پرندے کو ایک پہاڑ پر، ایک پرندے کو ایک پہاڑ پر ایسے رکھ کر آ جاؤ. ان میں سے ایک حصہ، یعنی اگر 4 کا ہم حصہ کریں گے تو ایک ایک پرندہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ کر آ جاؤ. تو اس سے معنی یہ بنتا ہے کہ 4 الگ الگ پہاڑ پر 4 پرندوں کو رکھا. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ 7 پہاڑ تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے کیے اور ایک پر پنکھ رکھ دیے، ایک پر پیر رکھ دیے، اور اس طرح سے سارے پرندوں کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کچھ حصہ انہوں نے ایک پہاڑ پر رکھا، 4 پہاڑ تھے، کوئی کہتا ہے 7 پہاڑ تھے، یعنی الگ الگ اس کی روایتیں ہیں. کل ملا کے کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 پرندے لو، انہیں اپنی طرف مائل کر لو اور ان کے حصے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آ جاؤ. ثم ادعوہن، پھر بلاؤ انہیں، یاتینک، وہ آ جائیں گی تمہارے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے.
सअया सीन आइन या इसका रूट है, दौड़ती हुई आने का मतलब ये है कि तेजी से आना, यानी उड़ते हुए तेजी से आपकी तरफ आ जाएंगी। वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अजीजुन हकीम बहुत जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तो इससे एक माना जो हमने पीछे लिया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि 4 अलग अलग परिंदों को लो, उन्हें अपनी तरफ ट्रेन कर लो, माइल कर लो अपनी तरफ, और फिर उनमें से एक हिस्से को ले जाकर एक पहाड़ पर रख दो, यानी एक एक परिंदा एक एक पहाड़ पर रख दो। ये हमने एक माना किया था। और फिर जब तुम इन्हें बुलाओगे तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ती हुई आ जाएगी। इसके जरिए अल्लाह सुब्हान ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तुमने कुछ परिंदे लिए और उसे अपनी तरफ ट्रेन किया, और जब उन्हें अलग अलग पहाड़ पर छोड़ा तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ती हुई आ गई, उसी तरह से इंसानों को अल्लाह ने इंसानों की रूहों को बनाया है और फिर उन्हें छोड़ दिया है ज़मीन में। और जब क़यामत का दिन आएगा, जब वो उनके लौटने का वक़्त आएगा, वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ लौटने लगेंगी। तो इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने क़यामत के दिन का एक मंज़र दिखाया कि जैसे तुमने 4 परिंदे लिए और उन्हें कुछ वक़्त अपने साथ रखा, अपनी तरफ माइल किया, और जब उन्हें अलग-अलग छोड़ा तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ते आए, तुम्हारे बुलाने पर। तो उसी तरह से अल्लाह के बुलाने पर इंसान अल्लाह की तरफ दौड़ने लगेगा, अपने रब की तरफ जाने लगेगा। दूसरा माना जो इस आयत का किया गया उसको भी हम समझ लेते हैं। और ये जो दूसरा माना है उसको ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने अग्री किया है। ज़्यादातर मुफस्सिरीन इस माने को मानते हैं जो हम अब पढ़ेंगे। इसके मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि तुम 4 परिंदों को लो, अपनी तरफ माइल करो, उनके टुकड़े कर दो, उनको काट के कुछ हिस्सा एक परिंदे का एक पहाड़ पर रखो, कुछ हिस्सा दूसरे परिंदे का उस पहाड़ पर रखो। इस तरह से आपस में सारे परिंदों के हिस्से को मिक्स करके अलग-अलग पहाड़ पर रख दो और फिर पुकारो उन्हें। वो ज़िंदा हो जाएँगी वैसी की वैसी और तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएँगी। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कि इंसान जब मर जाए और उसके टुकड़े-टुकड़े भी अगर अलग-अलग कर दिए जाएँ, तो वो भी एक साथ होकर दोबारा वही इंसान बन जाएगा और अल्लाह की तरफ दौड़ कर आ जाएगा। यानी इंसान अगर दफ़न कर दिया गया हो या जला दिया गया हो या उसका कोई हिस्सा बचा हो या ना बचा हो, अल्लाह उसे दोबारा ज़िंदा कर देगा और वो अल्लाह की तरफ लौट आएगा। और फिर कहा वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। उसकी हिकमत है, उसका तरीका है, उसने जैसा चाहा वैसे एग्ज़ाम्पल से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिखाया और हमें कुरान के ज़रिए सिखाया। और वो अज़ीज़ है, वो ज़बरदस्त है, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। एक बार इस आयत को पूरा देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम यकीन नहीं करते? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? लेकिन इसलिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे लो, उन्हें अपने साथ मानूस करो, फिर उनके टुकड़े कर दो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान लो कि अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.